الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها وحفظت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه الإمام الهمام الحاكم في مستدركه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میری معزز سامعات، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 17 دسمبر 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے اور یہاں مدرسۃ البنات محلہ کمارا والا ڈیرہ اسماعیل خان میں خواتین اسلام سے مخاطب ہوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان صاحبان کو جنہوں نے آج یہ پروگرام سیلیبریٹ کیا ہے. میری اسلامی ماؤں، بہنوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، کچھ دنوں قبل ہمارے محترم جناب زاہد صاحب کی اہلیہ بچی دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، تو ان کی اہلیہ بڑی غمگین ہے. میں اپنی چاچی سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور ایک دو باتیں ساتھ عرض بھی کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موت یقینی ہے، زندگی فانی ہے. ہماری بہن دنیا سے گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن بات یہ ہونی چاہیے کہ آخرت کے منازل اللہ آسان فرما دے. دنیا سے ہر بندے نے جانا ہے، لیکن جانے کے بعد ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ آخرت کے منازل ٹھیک ہو جائیں، آخرت کے معاملات صحیح ہو جائیں. اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، دنیا سے آنا جانا تو رگا رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات موجود ہیں، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. آخرت کی زندگی عبدالآباد کی ہے، آخرت کی زندگی خالدین فیہا ابدا ہے. اعمال دنیا میں ایسے کریں کہ آخرت میں بندے کو اس پر اجر ملے، آخرت میں بندے کو اس پر بڑا اللہ رب العزت کے ہاں قدردانی ملے. میری ماؤں، بہنوں، مرد اور عورت کی دینداری کے عمل میں بڑا فرق ہے. عورت کا دین انتہائی مختصر ہے، مرد کا دین اس کے مقابلے میں لمبا حکموں سے بھرا ہوا ہے. حدیث پاک میں ہے، ابن حبان میں موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسہا، عورت 5 نمازیں پڑھے، صامت شہرہا، اور 1 ماہ کا روزہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، حفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اطاعت بالہا، اپنے خاوند کی بات کو مانے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، قیامت میں یہ اللہ کے دربار میں آئے گی. رب کریم فرمائیں گے، جنت کے جس دروازے سے تیرا دل چاہے تو جنت میں داخل ہو جا. تو میری ماؤں، بہنوں، خاتون کے ساتھ باقی معاملات میں دین کوئی اتنی زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. دین نے بہت چھوٹی ذمہ داری خاتون کو عطا کی ہے، لیکن عورت کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھا دیا ہے. خواتین اسلام کا یہ مرتبہ ہے، مثلا اگر وہ ماں ہو تو عزت احترام اولاد پر واجب ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو بنا دیا ہے. اگر وہ بہن ہے تو اس بہن کے حقوق کو ادا کرنا، بہن کو عزت اور احترام دینا، یہ بھائیوں کی ذمہ داری بتا دی گئی ہے. اگر عورت بیٹی ہے تو والدین، خصوصاً والد کی ذمہ داری بہت بڑھ کے ہے. اچھا نام بھی رکھنا ہے، اچھی تعلیم بھی دینی ہے، اچھی جگہ شادی کا انتظام بھی کرنا ہے. اور اگر عورت اس کے ساتھ ساتھ بیوی ہے تو بہت زیادہ حقوق کے ساتھ معاملات ریلیٹڈ کر دیے گئے ہیں. خاتون کے ساتھ عزت کے معاملات میں یہاں تک کہ جو عورت
अपना घर बार छोड़ के, अपना बचपन के खेला हुआ आंगन छोड़ के और अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपने घर बाहर को छोड़ के तुम्हारे लिए आ रही है, आप उसकी इज़्ज़त करें, तकरीम करें। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। फरमाया लोगो, तुम में बेहतर बंदा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, और मैं तुम में बेहतर अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा हूँ। तो बीवी अगर औरत हो, उसके भी हुकूक बता दिए गए हैं। मेरी माँओं बहनों, ख़ातून की अज़मत ये है, मैं ये मानता हूँ कि औरत नबी बन नहीं सकती, लेकिन औरत नबी जन ज़रूर सकती है। नबी की वालदा भी एक ख़ातून ही होती हैं। तो इस्लाम में औरत को मकाम है, मर्तबा है। मैं अपनी चाची से एक बात कहूँगा, आपकी बच्ची दुनिया से गई हैं, आप आखरत पे नज़र रखिए, अल्लाह के लिए सब्र और मामलात को अपनाइए। आपका ये सब्र और आपका इस मामले पर जीने इस्लाम की वजह से मजबूती आपकी बच्ची की आखरत के मनाजिल भी ठीक कर देगा, बाकी मामलात भी सही करेगा। हम मर्द हैं, बाहर घूम के इधर उधर बंदा अपना गम हल्का कर लेता है, लेकिन औरत तो घर में होती है। बस इसे एक बात जहन में रख लेनी चाहिए कि औलादें दुनिया से जाएं, चली जाती हैं, बहुत बड़ा बंदे को तकलीफ़ और दुख होता है। मेरी अपनी बेटी फौत हुई हैं, मैं समझता हूँ बाप और माँ के सीने पे क्या गुज़रती है जब उनकी औलाद दुनिया से जाए, लेकिन आखरत का अजर सामने हो तो फिर बंदा मामला पर सब्र कर लेता है। ये जो कहते हैं मैं आखिरी बार उसका मुंह न देख सका, भाई आखिरी बार मुंह देखना का क्या मतलब? क़यामत में हमने मिलना है, दोबारा एक दूसरे से मुलाकात होनी है, एक दूसरे की मुंह दिखाई होनी है। तो आखिरी मौत, आखिरी मुंह दिखाना तो वो कहे जिसका आखरत पे ईमान न हो, जो कब्र और जन्नत के मामलात पर ईमान न रखता हो। आपने आखरत में मिलना है, आखरत के मामलात मौजूद हैं, तो इसलिए बेहतर है कि हम भी वो काम करें, जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे लिए भी आखरत के मामलात ठीक हों। देखो आज एक बेटी दुनिया से गई है, अल्लाह ने यही हमें समझाया है कि आने की तरतीब है, पहले दादी है, फिर माँ है, फिर बेटी है, फिर पोती और नवासी दुनिया में आती हैं, लेकिन जाने की तरतीब नहीं है। बड़ी उम्र की खातून मौजूद होती हैं, छोटी उम्र की ख़वातीन दुनिया से जा रही हैं। इससे पता चला मौत का वक़्त मुकर्रर है, मौत का वक़्त के मामलात कोई नहीं जानता। मेरी माँओं बहनों, मैं इसी बात पे आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करता हूँ। मैं आपकी खिदमत में बताने के लिए यूँ कहूँ कि एक शख्स ने ख्वाब देखा, ख्वाब में उसको ज़ियारत हुई, और ज़ियारत में या रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत या फ़रिश्तों की ज़ियारत। इसने पूछा बताएं मेरी मौत कब आएगी? उन्होंने 5 उंगलियों का इशारा करके एक हाथ का इशारा किया। ये सुबह उठे परेशान हो गए, 5 दिन मुराद हैं, 5 महीने मुराद हैं, 5 साल मुराद हैं, क्या मतलब? तो उसकी मुअब्बिरीन ने ताबीर दी है, फरमाया ये 5 बातें मुराद हैं, 5 दिन और 5 साल मुराद नहीं हैं। वो 5 बातें जो खालिसतन लिल्लाह फिल्लाह हैं, अल्लाह के इल्म में हैं। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। 5 चीज़ों को रब ने सूरत लुक़मान की आखिरी आयत में बयान फरमाया है। रब करीम फरमाते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब आएगी, कौन सा जुमा होगा, कौन सा मुहर्रम होगा, कौन सा वक्त होगा, मुतअय्यन इल्म मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, ये अल्लाह को पता है। आप और हमें इतना तो बताया गया क़यामत आएगी, पर कैसे हमें उसका तफसीली इल्म नहीं है। हाँ उसकी निशानियाँ हैं, मैं आगे चल के चंद निशानियाँ अर्ज़ करता हूँ। और दूसरे नंबर पे वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब आएगी, क्या फ़ायदा देगी, क्या नुकसान देगी, उस बारिश की बदौलत क्या फसलें पैदा होगी, क्या खुराक पैदा होगी, उस खुराक पर किस किस को ताकत मिलेगी, किसी बीमारियां मिलेंगी, और उसकी आगे औलाद में क्या मामलात होंगे, ये किसी को नहीं पता। ये बारिश के आना, रिज़्क़ का उगना, अनाज का उगना, ये अल्लाह के इल्म में है। वयुनज़्ज़िलुल गैस। तीसरे नंबर पे वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में
کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کون ہے، بچہ اور بچی، یہ فرق تو الٹرا ساؤنڈ والے بتا دیتے ہیں، جی نہیں، یوں نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ نہیں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، کتنی عمر ہے، کتنی نہیں ہے، خوش قسمت ہے، بد قسمت ہے، یہ فرما بردار ہے، نافرمان ہے، گناہ گار ہے، نیکوکار ہے، کچھ نہیں پتا۔ تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے یہ سارے معاملات میں بچے کی زندگی کے حالات یہ اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، چوتھی چیز، کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، معاملات کہاں تک پہنچیں گے، حالات کس جگہ تک جائیں گے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتا اس نے کس زمین پہ مرنا ہے، کس جگہ اسے موت آنی ہے، کس جگہ اس کی وفات ہونی ہے، کون سے معاملے میں اس کی روح نکالی جانی ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں، فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں جو بندے کے علم میں نہیں ہے۔ آپ موت پوچھتے ہیں تو پہلی نشانی کیا تھی کہ قیامت کے معاملات کی باتیں، یہ پہلی چیز ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں تو بتائی گئی ہیں، لیکن قیامت کا ایگزیکٹلی ٹائم آپ کو اور ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت میں انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے۔ بعض لوگ پہچان نہ سکے یہ کون ہے، انہوں نے کئی سوال کیے، ان کے جواب ملے تاکہ نئے مسلمان دین سمجھ سکیں۔ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے تو انہوں نے ایک سوال حضور پاک سے یہ کیا، متی الساعہ، بتائیے قیامت کب آئے گی؟ حضور پاک نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تجھے پتا ہے ویسے ہی مجھے پتا ہے کہ اس کا متعین کردہ وقت اللہ کو پتا ہے۔ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اخبرنی عن اماراتہا، آپ کو نشانیاں تو پتا ہے، وہ نشانیاں آپ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اس نشانیوں سے کچھ سبق حاصل کریں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے 2 نشانیاں ارشاد فرمائی۔ حضور پاک نے فرمایا پہلی نشانی، ان تلد الامۃ ربتہا، لفظی ترجمہ ہے کہ نوکرانی اپنے مالک کو جنے گی۔ میں اس کا مطلب آگے بتاتا ہوں کیا مطلب ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، جن کے پاس کھانے پینے کا نہیں تھا، وہ دیہات کے معاملات سے نکل کے بکریاں چرانے والے آج عمارتوں کی بلندی اور اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، تیرا گھر اونچا یا میرا اونچا۔ یہ 2 نشانیاں۔ جو پہلی نشانی ہے کہ نوکرانی اپنے مالک کو جنے گی، کیا مطلب؟ بظاہر ہمیں یہی مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ قیامت سے پہلے گھروں کا نظام بدل جائے گا۔ ماں حکمران ہوتی تھی گھر کی اور بیٹی رعایا ہوتی تھی، فرمایا یہ نہیں ہوگا، قیامت سے پہلے ماں کی حیثیت ایک نوکرانی کی ہو جائے گی اور بیٹی کی حیثیت مالکن کی ہو جائے گی۔ اور جس گھر میں یہ بات موجود ہے، پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے معاملات سے واپس آنا چاہیے، ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں استغفار کرنا چاہیے کہ حیثیت اس گھر میں ماں کی ہے یا بیٹی کی ہے، یہ حیثیتیں بدلیں، یہ قیامت کی نشانی۔ اسی طرح بیٹے کی حیثیت گھر میں مالک کی ہوگی اور باپ کی حیثیت نعوذ باللہ من ذالک نوکر کی ہوگی، تو فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور میری ماؤں بہنوں، اگر ہم اس پر غور کریں تو یقیناً آج یہ ہم میں نشانیاں موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ نشانیاں موجود ہیں۔ ہماری تہذیب اور تمدن یہ نہیں تھی جس کو اپنا دیا گیا۔ آج ماں کو بیٹی سمجھا رہی ہوتی، امی تے کو کیسے پتہ ہے؟ اگر ماں کو نہیں پتہ تو وال ماں کو دھی سیانی ردھے پکے گھتے پانی۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب بیٹی اپنی والدہ سے عقل مند ہو جائے تو وہ پکے پکائے سالن کو پانی سے بھر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر ماں کو نہیں پتہ تو پھر کس کو پتہ ہے؟ یاد رکھیں میری ماؤں بہنوں، اپنے والدہ کے معاملات میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ دین جہاں ہمیں اور معلومات سکھاتا ہے، وہاں اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت کے بارے میں بھی ہمیں دین بتاتا ہے اور اس بارے میں ہمیں دین متوجہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح بیٹے کی حیثیت مالک کی ہوگی اور باپ کی حیثیت نوکر کی۔ کیوں؟ بیٹا جتنا بھی کما لے،
جتنے بھی بینک بیلنس بنا لے، گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے بنا لے، وہ اپنے باپ کی اولاد ہے، وہ ولدیت چینج نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا بھی 30، 31، 32، 33 مار خان بن جائے، لیکن وہ اپنے باپ کی اولاد ہے۔ اس کے پیسے اپنی جگہ، وجاہت و طاقت و دولت و شہرت اپنی جگہ، لیکن والد کی عزت پھر بھی برقرار ہے۔ والد والد ہوتا ہے، تو والد کی عزت۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے دربار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، تو اور تیرا کمایا ہوا مال تیرے ماں باپ کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگا لو۔ تو یہ پہلی نشانی قیامت کے بارے میں۔ تو قیامت کے بارے میں ہم اس نشانیوں میں آج کہاں تک بیٹھے ہیں؟ ہمارے معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ اور دوسری نشانی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب اترنی ہے اور فائدہ کیا دے گی، نقصان کیا دے گی، اس سے کتنوں کے اناج پیدا ہوں گے، اور اس اناج پر کون سی بیماریاں اور کون سے صحت مرتب ہے، یہ آج کل نہیں۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں وہ جو ہے ادارہ ہے ہمارا ویدر ریڈار والے، محکمہ موسمیات والے، وہ بتا دیتے ہیں بارش کب آئے گی۔ کئی بار ان کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہو چکی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر بتا بھی دیں تو جو قرآن منظر پیش کر رہا ہے کہ اس بارش سے کتنے فوائد و نقصان، کس کس کا رزق بڑھنا، کس کس کا کم ہونا، جو اناج پیدا ہوگا اس سے کوئی فائدہ بھی ہے یا بیماریاں یا صحت، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آج کل الٹرا ساؤنڈ والے بتائیں نا، بچی ہے بچہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی بتا دیا، قرآن نے کہا نہیں بتایا۔ میں نے کہا آپ لفظ نہیں سمجھے۔ قرآن کریم میں اگر یوں ہوتا وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ کہ ماں اور ماں کے پیٹ میں کون ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تو پھر بات بنتی۔ بات یوں نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، خوش قسمت ہے، بد قسمت ہے، کتنی عمر ہے، کس سے موت ہے، صحت مند ہے یا بیمار ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، فرما بردار نیکوکار ہے یا خطا کار و ذلیل ہے، یہ معلومات نہیں ہے۔ تو یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ یہ تیسری نشانی۔ چوتھی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری خواتین میں، معاشرے کے اندر ایک بات ہے، عورتوں میں کہتے ہیں بیماری پائی جاتی ہے، ہاں جی کندھیاں دے کانوں دن، پیر فقیر علم غیب جان دن، ہاں صاحب جن علم غیب جان دن، فلاں یوں ہے، فلاں بندہ پہنچی ہوئی سرکار ہے اسے غیب کے علوم ہے۔ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ غیب کا علم میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہے لوگو علم غیب کی چابیاں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، غیر اللہ نہیں جانتے۔ ہاں انبیاء کرام کو رب جتنا چاہے غیب کی خبر دے دے، غیب کی اطلاع دے دے، غیب کی وحی کر دے، غیب کا الہام بتا دے جتنا چاہے، باقی علم غیب وہ میرے اللہ کے قبضے میں ہے، علم غیب وہ اللہ کی طاقت میں ہے۔ آپ نے نہیں سنا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اسی بستی میں موجود تھے، کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا جا رہا، اور حضرت یعقوب سے اللہ نے اس خبر کو روک دیا تو نہ پتہ چلا۔ اور جب 40 سال گزرے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، قرآن کہتے ہیں رو رو کے آنکھیں سفید، اور جب اللہ خبر دینے پہ آئے تو بیٹے یوسف کی خبر مصر سے چلی، یہ ادھر اس ملک میں بیٹھے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، کہے لوگو میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بارے میں حضرت یعقوب کو رب نے بتانا چاہا تو دے دیا۔ یہ تو انبیاء کرام کا معاملہ ہے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر فقیر جانتے ہیں، پیراں دے بلیاں علم غیب جانتی ہیں اور بلیوں کو پتہ ہے۔ یہ کیا ہمارا نظریہ ہے؟ بھائی کچھ نہیں پتہ، یہ اللہ کے علم میں۔ کل کیا ہوگا یہ اللہ کے علم میں۔ لوگ سمجھتے ہیں جنات علم غیب رکھتے ہیں، کوئی نہیں۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، قرآن کریم میں ہے 100 سال تک ٹھہرے رہے جنات حضرت
سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ یہ کام کرو، یہ پتھر یہاں پہ رکھو، یہ پتھر یہاں پہ رکھو، تعمیرات پہ لگے رہے۔ اللہ نے ان کو وفات دے دی، ان کی وفات تک یہ کام پہ کام لگے رہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی خبر جنات پہ کھلی تو جنات نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا، اوے اگر علم غیب ہمارے پاس ہوتا تو آج ہم اس تکلیف میں ہوتے۔ تو کہاں جن جانتے ہیں؟ کوئی جنات میں نات کو نہیں پتہ۔ اور ہماری خواتین میں گھروں میں آج کل یہ بات ہے، بھئی جنات تنگ کرتے ہیں، گھروں میں جنات ہوتے ہیں۔ ہاں ہوتے ہیں، تو پھر اس کا حل بھی تو ہے۔ شریعت بتاتی ہے مغرب کے وقت دروازہ بند کریں، مغرب وقت اپنے بچوں کو کمرے میں بٹھا دیں، اور رات کو جب سونے لگیں تو دروازہ بند کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، برتن اونگے منہ رکھ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کنڈی بند کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جہاں جہاں بسم اللہ پڑھیں گے ایک ایک فرشتہ پوری رات تمہاری نگرانی کرے گا۔ اور اپنے پہ، اپنے بچوں پہ 1 مرتبہ 3 مرتبہ جتنا ہو سکے آیت الکرسی پڑھیں، اور 4 چیزوں کی پناہ اللہ رب العزت کو دے دیں، ہوا، آگ، پانی، مٹی کے فتنوں سے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بچا لے، بچ جائے گا۔ ہوا، آگ، پانی، مٹی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، ان پر روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں۔ اچھا، اپنے ہاتھ پہ پھونکیں، بچوں پر پھیر دیں، اپنے سر پر پھیر دیں، اور قرآن کریم کو پڑھیں۔ اس کے فوائد موجود ہیں، ہمارے پاس حل ہے۔ بندہ جنبی حالت میں ہو قرآن کریم نہ پڑھے، پلیت حالت میں مرد ہو فوراً غسل کر لے، لیٹ نہ کرے، صبح کی نماز سے پہلے پہلے تک بندہ پاک صاف ہو جائے تاکہ نماز پلیت حالت میں نہ جائے۔ اس گھر میں کوئی جنات نہیں آتے، کسی قسم کی کوئی تکلیفیں نہیں رہتی۔ ہم خود جب یہ غلطیاں کرتے اور کرتی ہیں تو پھر مسئلہ خراب ہے۔ خاتون اگر گھر میں نوافل، تسبیحات، نماز، سنتوں کی پابندی اور تلاوت کی کرے، علماء نے لکھا ہے کہ اس گھر کے جنات اس عورت اور اس مرد سے ڈرتے ہیں جو گھر میں اس طرح کی تسبیحات کریں۔ جنات اپنی کہتے ہیں پتلی گلی پکڑو کبیپا سے، یہ تو اللہ رسول والے لوگ ہیں۔ اگر مرد فرض تو مسجد میں پڑھے گا، باقی سنت نوافل گھر میں پڑھے، وہ اس گھر کے رہنے والے جنات بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ اور ہم جنات سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمارے یہاں چیزیں نہیں ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ کام کریں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہمارے بڑوں نے تلاوتیں گھر میں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، ان کو کسی جنات سے ڈر نہیں ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا، آج ہمیں سارے جنات لگے ہوئے۔ تو بھائی یہ ہمارے لیے ترتیبیں ہیں۔ تو علم غیب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، 5ویں اور آخری نشانی، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں مرنا ہے، کس زمین پہ، کس جگہ، کس علاقے، کس جگہ موت آنی ہے، کسی کو کوئی نہیں پتا، اللہ کو پتا۔ آج ایک بندے نے کسی سے پوچھا، بھائی بتاؤ موت آپ کتنا قریب سمجھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے فجر پڑھی ہے، پتہ نہیں زہر پڑھوں گا یا نہیں۔ انہوں نے کہا واہ، تو اتنا دور سمجھتا ہے موت کو۔ والموت ادنا من شراک نعلہ، موت تو تیری پاؤں کے تسمے سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ ایک طرف سلام پھیرا ہے نماز کا، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ بس اللہ سے خاتمہ بالایمان بندہ مانگے، آخرت کی خیر بندہ اللہ سے مانگے، آخرت کے معاملات ٹھیک مانگے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے مستحب ہے روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے آپ اپنی نصیحت لکھ کے رکھیں، وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا نصیحت اور وصیت ہو؟ میں نے اتنے پیسے فلاں سے لیے، اتنے پیسے دینے ہیں، اتنے میں نے لینے ہیں، یہ معاملہ، یہ معاملہ، یہ معاملہ۔ یہ نہ ہو موت کے بعد کسی کو کچھ پتہ ہی نہ ہو اور لینے دینے کے معاملات بندے کے سر پہ رہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ کمی بیشی ہو تو اپنی لکھائی میں تبدیلی کرتے رہیں، یہ اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح۔ تو ہمیں یوں دیکھنا چاہیے۔ اور آخرت میں اللہ رب العزت پر ہمیں اعتماد کر کے معاملات ٹھیک کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے معاملات میں ٹھیک ہو گیا، وہ عورت عزتوں کے تاج سے نوازی جائے گی جس نے دنیا میں پردے کو مقدس رکھا، پردے کو مقدم رکھا، شرافت کو مقدم رکھا، ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھا، معاشرے کی تطہیر کو مقدم رکھا۔ یاد رکھیں، نہ خود گناہ کریں نہ دوسرے کو گناہوں میں مبتلا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، فرمایا اس شخص پہ اللہ لعنت کرتے ہیں جو چاہتا ہے کہ میں بد نظری کروں، اور اس شخصیت پر بھی اللہ لعنت کرتے ہیں جو چاہتا اور چاہتی ہے کہ میرے اوپر بد نظری کی جائے۔ تو اس لیے خواتین اس معاملے میں بالکل محتاط رہیں۔ اخلاق عورت کا ہے، لیکن دروازے پہ آپ گئی ہیں، باہر والے نے پوچھا ہے تو کھرکٹگی میں، سختی میں جواب دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہاں کوئی اخلاق کی بات نہیں ہے،
وہاں یوں نہیں ہے غیر محرم سے بالفرض کبھی فون پر بات کرنے کی ضرورت کبھی پیش آ جائے، کوئی مرض میں کوئی تکلیف میں، آپ کے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کہتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، کہ عورت نرمی سے بات غیر محرم سے نہ کرے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، ہو سکتا ہے سامنے والے کے دل میں کوئی روحانی بیماری آ جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے موافق بس آرام سے سیدھی سی بات کر دی جائے۔ اس طرح کی گفتگو خواتین کی چاہیے۔ تو یہاں تو بہت معاملہ ہے، اور پردہ یہ عورت کی عزت پہ دلالت ہے۔ یقین مانے ہمیں یورپ میں جانا ہوتا ہے، میں یورپ گیا بھی ہوں اور دیکھا بھی ہے، وزٹ بھی کیا ہے، تو وہاں کی خواتین کو بے پرد کر دیا گیا ہے۔ وہ عورتیں گھر سے باہر نکل کے، جاب میں رہ کے، نوکریوں میں رہ کے، آج حال یہ ہے خاوند بھی نوکری پہ، بیوی بھی نوکری پہ، بچے نوکرانیاں پالتی ہیں۔ جب شام کو میاں بیوی یہ کپل گھر آتے ہیں تو وہ بچے رات کو نوکرانی کے پاس سونا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں بنسبت ان ماں باپ کے، ان کو پہچانتے جانتے بھی نہیں ہیں۔ گھر کا معاشرہ برباد ہو گیا، فیملی سسٹم ختم ہو گیا وہاں کا۔ نانا یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہاں مرد ہے اسی لیے کہ کمائے گا، یہ کھلائے گا، یہ باہر کے معاملات یہ کرے گا، گھر کے معاملات خاتون ٹھیک کرے گی۔ اور جو عورتیں ہمیں آ کر گلہ کرتی ہیں بعض اوقات، ہمیں تویز دے دو، میرا مسالہ صحیح میں نے ٹھیک نہیں ہوندا، میں کو تویز دے ہو، میں کبھی پوچھوں بھی کیوں ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں میں بعض اوقات غلطیاں موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خاوند تھکا ہارا گھر میں آیا، آتے ہی کہا بلب خراب تھی گئی ہے، ٹیوب لائٹ سڑ گئی ہے، پکھا سڑ گیا ہے، پوتر بیماری بھی، میں کو بخار ہے، سر بد کے بیٹھیاں دوائی گھنڈے، آتی ہی چڑھائی کر دی، یہ خراب ہو گیا گھر میں، یہ یوں نہ کریں۔ آپ اسے بٹھائیں، اسے پانی پیش کریں، اس سے پوچھیں حال احوال، تھوڑا ٹائم کے بعد آپ 10 کام بھی بتاؤ گے تو وہ 20 کرے گا۔ لیکن آتے ہی آپ نے اس پر چڑھائی کر دی ہے، آپ نے اس کو موقع ہی فراہم نہیں کیا، تو پیچھے کیا بنے گا؟ ہمارے ایک دوست ہیں، حکیم ہیں، ان کے پاس ایک عورت آئی کہ مجھے زہر چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہ میں اپنی ساس کو دیتی ہوں، میرے ساتھ لڑتی ہے۔ کہا اچھا بیٹا یہ زہر ہے لیکن فوراً نہ کھلانا، یہ 6 ماہ کی سلو پوائزن ہے، آہستہ آہستہ اثر کرے گا تاکہ تیرے اوپر قتل کا الزام نہ آئے، کھلاتی رہو، اور ان دنوں میں اپنی ساس کے ساتھ بہتر ہو جاؤ، اس کی کڑوی کوسلی باتوں پہ صبر کرو، 6 ماہ بعد مر جائے گی، تیرے اوپر الزام بھی نہیں۔ انہوں نے کہا حکیم صاحب تھینک یو، لے کر چلی گئی۔ 4 ماہ تک تو چھوڑو، ابھی 1 ماہ گزرا تھا، 6 ماہ تو دور، ابھی 1 ماہ گزرا، واپس آئی۔ حکیم صاحب میں اپنی بات پہ شرمندہ ہوں، اس کا تریاق دے دو تاکہ میری ساس کھائے اور ٹھیک ہو جائے۔ کہا کیوں تو نے ساس کو مارنا نہیں ہے؟ کہا وہ میں نے زہر تو دی ہوئی ہے لیکن آج کل میری ساس میرے ساتھ بہت اچھی ہے، بہت پیار کرتی ہے، میں نہیں چاہتی وہ مرے۔ تو حکیم نے کہا شاباش بیٹا، پریشان نہ ہو، ڈونٹ وری، میں نے زہر نہیں طاقت کی دوائی دی تھی، زہر تیرے رویے میں تھی، جو تو اس کے ساتھ سخت تھی، تو نے رویہ ٹھیک کر دیا، گھر امن میں آ گیا۔ تو آج ہمارے ہاں یہی حال ہے، ہم معاملات تو ٹھیک کریں۔ میں گھر کی بہوؤں کو سمجھاتا ہوں، آج بہو ہو کل کی ساس ہو، آج تم اپنے خاوند کو اس کی ماں سے توڑو گی، کل تم نے بھی ساس بننا ہے، تو تیرا بیٹا جب بیوی لے کر آئے گا وہ تجھ سے اپنی بیوی کو لے کر تیرے ایسے بھی اس کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کو توڑ دے گی، تو کیا کرو گی پھر آپ؟ تو اسی لیے تھوڑا گزارا، تھوڑے معاملات میں نرمی۔ میں خواتین کی گفتگو میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ کے پاس 5 رنگ کے سوٹ پہننے کے، سفید ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، سبز ہے، سرخ ہے، تو آپ نے کوئی بھی پہننا ہے، لیکن ساس کی دلداری کی خاطر اسے بھی ماں سمجھو، اماں آج کون سا سوٹ پہنوں، جو ماں کہے وہ پہن لو۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ باہر اگر شاپنگ پہ گئی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ تو 2 مونگ پھلی کے 4 دانے بھی تو اپنی ساس کے لیے لیتی آئیں، 2 بسکٹ بھی تو لیتی آئیں، 3 ٹافی لیتی آئیں، بچوں کے لاتے ہو، اس کی دلداری کے لیے بھی کچھ لے لو نا۔ اور اگر آپ کا خاوند اچھا ہے تو اس کی تعریف کمرے میں نہیں کرو، اس کی ماں کے سامنے کرو کہ دیکھو امی آپ نے اتنی اچھی تربیت کی ہے، میرا سرتاج میرے ساتھ بہتر ہے۔ گھر کے ماحول کیسے ٹھیک نہیں ہوتے؟ آج بہو گھر میں آ کے کہتی ہے مائیں گھر دے بہاریاں مارا میں نوکرانیاں، یہ تو اپنے گھر دوسیاں مرندیاں میں اتھا نوکرانی ہوندیاں میں۔ اپنے گھر میں جو آپ صفائیاں کرتی تھی وہاں آپ نوکرانی تھی کہ آپ کو میاں کے گھر میں آتے ہوئے کام کرنے میں حرج محسوس ہوتا ہے؟ تو ہمیں چھوٹی سی چیزیں سمجھنی چاہیے۔ میری ماؤں بہنوں، ہمارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ پھر دیکھیں ایک گھر میں ایسا ہوا کہ میاں کی توجہ بیوی سے کم ہو گئی۔ جب میں راضی نامے میں پہنچا اور بات اینڈ تک گئی، پتہ چلا بیوی نے خاوند سے ڈیمانڈ کی کہ ٹی وی لاؤ، کیبل لاؤ، فلمیں دکھاؤ۔ وہ دکھانا شروع کر دیا، میاں بھی دیکھتا، بیوی بھی دیکھتی، بچے بھی دیکھتے، تو میاں اور بچوں کا دماغ کسی اور عورت پہ چلا گیا، تو خاوند اس کو دیکھ کے اس کا دماغ کسی اور خاتون پہ، اپنی بیوی سے اس کی توجہ ہٹ گئی۔ اصل تو مصیبت یہی تھی جو آپ نے کرایا۔
بہتر یہ تھا کہ آپ دین کی طرف توجہ دیتی، آگ لگاتی اس غلط کام کو جو معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں، میری 7 بہنیں ہیں، 7 بہنوں کی کل اولاد کوئی 65 کے لگ بھگ میری بھانجیاں اور بھانجے بنتے ہیں۔ ہمارے گھر میں آج تک یہ ٹی بی کی مصیبت نہیں آئی۔ ہمارے گھر میں تو سب ہنسی خوشی رہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی لڑائی فساد کا معاملہ نہیں ہے۔ تو بھئی آپ نے اگر اپنے بچوں کو سمجھانا ہے تو ٹی وی کے قصے نہ سنائیں، پوگو نہ کھلائیں، انہیں آپ سمجھائیے فرعون کافر تھا، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے اس کے خلاف کیسی مدد کی، بتائیے شیطان لعنتی تھا، حضرت آدم کو رب نے کیسے سرخرو کیا، بتائیے حضرت رسول اللہ کی امداد کیسے ہوئی اور ابو جہل غرق کیسے ہوا، یہ بتائیے، اسلام بتائیے، قرآن بتائیے، دین بتائیے، شریعت بتائیے، کل یہ بیٹے آپ کی عزت اور احترام کریں گے۔ اور اگر یوں نہیں ہے تو یقین مانے میں حیران ہو جاتا ہوں کیا سے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہ تو فکر کرتے ہیں کہ میں اسی لیے جو ہے نا جھوٹ بول کے حرام کما رہی ہوں یا حرام کما رہا ہوں کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں۔ اے کاش تو یہ سوچ لیتی یا سوچ لیتا کہ میری اولاد مر جائے گی تو اس کا آخرت میں کیا ہوگا، تو ان کو حلال دینا چاہیے تھا، معاملات ٹھیک کرنے چاہیے تھے تاکہ ان کی بھی عزت ہو، آخرت میں ہماری بھی ہو۔ تو میں نے بات چلائی تھی صبر پہ۔ یہ صبر تب ہوتا ہے جب آخرت پر ایمان ہو، اللہ پر معاملے ہو۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو رب العزت فرشتوں کے ذریعے اس بندے کا تعاون کرتے ہیں کہ دیکھو تکلیف کے باوجود بھی میری خاطر صبر کر گیا، میری تقدیر پر راضی رہ گیا تکلیف کے باوجود بھی۔ تو اسی لیے ان تکلیفوں پر صبر ہوگا، اللہ اجر دے گا، اللہ کرم کا معاملہ فرمائے گا، اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔